السلام علیکم۔ آج ہم کچھ بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی اور دلچسپ احادیث کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ ان کا تعلق ہے نماز کے فرض ہونے سے اور نماز کے وقت لباس کیسا ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام جی بالکل، اور یہ صرف احکام نہیں ہیں، ان کے پیچھے پوری تاریخ ہے، حکمت ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان روایات سے وہ اہم باتیں نکالیں جو آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں، خاص طور پر معراج کا واقعہ اور نماز کے لباس کے جو بالکل ابتدائی اصول تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر معراج سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ سفر تو خود ایک معجزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا جی، اور اسے زمزم سے دھویا گیا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا گیا۔ یہ گویا ایک روحانی تیاری تھی اس عظیم سفر کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے ملاقات ہوئی۔ اور وہیں پھر نماز کا تحفہ ملا۔ جی لیکن یہ جو بات ہے کہ شروع میں 50 نمازیں تھیں، یہ واقعی 50 تھیں؟ جی، حدیث تو یہی بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ پھر واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف یعنی کمی کی درخواست کریں۔ کہا کہ آپ کی امت شاید یہ نہ کر پائے۔ اچھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار گئے؟ جی ہاں، یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر بار کچھ کم ہوتی، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ 5؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے رحمت کا انداز کہ ہیں تو یہ 5 لیکن ثواب میں 50 ہی ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ یہ وہی اصول ہے نا کہ نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ یہ معراج جسم اور روح کے ساتھ بیداری میں ہوئی تھی۔ جی، جمہور علماء کی یہی رائے ہے، اور اسی موقع پر یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اچھا، اور ایک اور بات جو شاید کم لوگ جانتے، شروع میں کیا نماز کی رکعتیں بھی الگ تھیں؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ پہل حضر یعنی گھر پر ہوں یا سفر میں، دونوں صورتوں میں 2 رکعتیں ہی فرض تھیں۔ صرف 2؟ جی، بعد میں سفر کی نماز تو 2 ہی رہیں، لیکن حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی ظہر، عصر، عشاء 4 ہو گئیں، فجر 2 رہیں، مغرب 3۔ یہ تو بڑی اہم معلومات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں لباس کی طرف۔ یہ بھی بڑا عملی سوال ہے۔ کیا نماز کے لیے کوئی خاص لباس ہونا ضروری ہے؟ ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، حدیث میں واضح آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ہی کپڑے میں نماز ادا فرمائی ہے۔ اس کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ لیکن کیا سب کے پاس 2 کپڑے ہوتے تھے اس زمانے میں؟ ایک صحابی نے پوچھو بھی تھا نا؟ بالکل، ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہوتے ہیں؟ اس سے اس وقت کی آپ کہیں معاشی صورتحال کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب میں سوال کرنا کہ کیا ہر ایک کو 2 کپڑے میسر ہوتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دین میں آسانی ہے۔ تو پھر اصول کیا بنا؟ اگر ایک ہی کپڑا ہے تو؟ اصل چیز ہے ستر پوشی، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے۔ اگر تو کپڑا لمبا چوڑا ہے تو پھر بہتر ہے، بلکہ حکم ہے کہ کندھوں کو بھی ڈھانپا جائے۔ اچھا، لیکن اگر کپڑا تنگ ہے، چھوٹا ہے، اور اگر کندھے ڈھانپنے کی کوشش کریں تو نیچے سے ستر کھلنے کا ڈر ہو، تو پھر ستر کو ترجیح دی جائے گی، یعنی صرف تہبند کی طرح باندھ لینا کافی ہوگا۔ مقصد مشقت میں ڈالنا نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی اصل فوکس سطر پر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ اپنی چادریں گردنوں پر باندھ لیتے تھے نماز میں۔ جی، ایسی روایت بھی ملتی ہے، شاید کپڑوں کی تنگی کی وجہ سے، اور اسی سے جڑی وہ ہدایت بھی تھی کہ عورتیں سجدے سے سر تب تک نہ اٹھائیں جب تک مرد بالکل سیدھے نہ بیٹھ جائیں، تاکہ نظر نہ پڑے۔ یہ اس دور کے حالات کی عکاسی ہے۔ بالکل۔ لباس کے ماہبے ایک اور اہم بات اس کا پاک ہونا ہے۔ وہ بنا کہاں ہے، کس نے بنایا ہے، یہ اہم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شامی جبہ پہن کر نماز پڑھی، اور شام اس وقت ظاہر ہے غیر مسلم علاقہ تھا، تو معلوم ہوا کہ کپڑا اگر پاک ہے تو جائز ہے۔ اور یہ تو واضح ہی ہے کہ بالکل برہنہ ہو کر نماز یا طواف وغیرہ کرنا منع ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر والا واقعہ بھی ہے نا؟ جی ہاں، وہ سخت ممانعت ہے۔ اسی طرح لباس پہننے کے بھی کچھ خاص طریقے منع فرمائے گئے۔ ایک ہے اشتمال سما،
یعنی کپڑے کو پورے جسم پر یوں لپیٹ لینا کہ ہاتھ وغیرہ بھی اندر ہی رہ جائیں، کوئی حصہ کھلا نہ ہو حرکت کے لیے۔ اوہ، اور دوسرا اعتبا، یعنی گھٹ مار کر بیٹھنا، خاص طور پر اگر کپڑا ایک ہی ہو تو اس میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ مقصد یہ کہ لباس باوقار ہو اور سطر محفوظ رہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز تو معراج کا عظیم تحفہ ہے جس کی تعداد میں اللہ نے آسانی فرما دی، اور لباس میں اصل شرط سطر پوشی ہے۔ اگر کپڑا ہو تو کندھے بھی ڈھانپیں، ورنہ سطر کو مقدم رکھیں۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بات جو مجھے لگتا ہے غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ جب ہم ان احکامات کا پس منظر دیکھتے ہیں، یعنی معراج کا وہ روحانی سفر، صحابہ اکرام کی وہ سادگی، وہ کم وسائل، تو آج جب ہمارے پاس اتنی سہولیتیں ہیں، اتنے کپڑے ہیں، تو کیا ہم نماز کے ان ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ اس کی اصل روح کو، اللہ کے سامنے عاجزی اور شکر گزاری کو زیادہ گہرائی سے محسوس کر پاتے ہیں؟ واقعی یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہمارا لباس، ہماری نماز کی ادائیگی اس تاریخی تسلسل اور روحانی گہرائی کی عکاس ہے جو ان احادیث سے ہمیں ملتی ہے؟ یہ یقیناً سوچنے کی بات ہے۔